پہلے تو آپ اپنی اس کی صورتحال بتائیں. متضاد خبریں آتی رہیں. پہلے بتایا گیا جی نوٹیفیکیشن ہٹ گیا, پھر بتایا گیا کہ نہیں نوٹیفیکیشن چلا گیا ہے. ابھی لیٹسٹ صورتحال کیا ہے آپ کے اپنے ذاتی کیس کی؟ دیکھیے میرا ذاتی کیس جو ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال پیش کرتا ہے. میری لیڈ 1 لاکھ کی ہے. اس 1 لاکھ کی لیڈ کو بیک جنبش قلم ایک فارم 47 بنا کے تبدیل کر دیا گیا 12,000 کی ہار میں, اور اس کے بعد سے ہمیں اطلاعیں ہیں بیگز میں بیلٹ بھرے جا رہے ہیں. اب اگر اتنا ہی آسان ہے کہ الیکشن کو چرانا کہ ایک RO اس کے ساتھ پولیس کا ایک جتھا وہ آتے ہیں اور پورا الیکشن جو ہے وہ تلپٹ کر دیتے ہیں, عوام کی رائے عوام کی خواہش وہ بالکل اس کی کوئی وقت نہیں رہتی, تو پھر آپ الیکشن کراتے کیوں ہیں؟ اور آج کی یہی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا میرے مد مقابل کا وہ الیکشن کمیشن نے واپس لیا ہے تکنیکی بنیادوں پر. لیکن ابھی یہ معاملہ آگے چلے گا, یہ الیکشن کمیشن میں بھی چلے گا, اس کے بعد عدالتوں میں بھی چلے گا, اور ہماری کوئی نیت نہیں ہے کہ اس کو ہم 5 سال چلائیں. یہ اگلے چند ہفتوں میں اس کا حتمی فیصلہ ہوگا. اور جو ایک بھونڈا مذاق کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے عوام کے ساتھ, دیکھیں مجھے 1,60,000 ووٹ پڑتے ہیں میرے فارم 45 کے مطابق, اور آپ کی سیٹ وہ ہے جو کہ شفقت محمود صاحب برے ترین حالات میں بھی PTI کے یہ ایک سیفسٹ سیٹ کہی جاتی تھی, اور اس کے بعد آپ کے مد مقابل جو ہیں اون چودھری صاحب وہ بالکل نئے ہیں اور اس حلقے میں بالکل بھی, اور وہاں پہ بڑا مشکل تھا کہ یہ وہ تصور کی جا رہی تھی کہ 100% ہی آپ کے مخالف بھی کہہ رہے تھے جیتے ہی ہے. 95 جی اسی لیے 95,000 کی لیڈ ہے میری, اور اچانک یہ ہوتا ہے مجھے پکڑ کے RO صاحب اور ایک SP صاحب جو ہیں نکال دیتے ہیں وہاں سے. ان کا پورا جتھا جو ہے ہمیں, اور میری بیگم الیکشن ایجنٹ تھی, انتہائی بدتمیزی کے ساتھ ہمیں اندر جانے سے روک دیا, باہر نکالا اور یہ کر دیا. اور اس کے بعد جو ووٹ کا اعلان کیا وہ مذاقہ خیز ہے, یعنی کہ 1,72,000 ووٹ پڑ جاتے ہیں انصاف کو, جبکہ لاہور میں میاں شہباز کو شاید 1,05,000 ووٹ پڑے ہیں, سعد رفیق صاحب کو 75,000 پڑے ہیں, اسی طرح ایاز صادق, روحیل اصغر, تمام یہ لوگ, مریم بی بی خود 70 اور 1 لاکھ کے درمیان ہیں. ان لوگوں کو ان صاحب کو 1,72,000 ووٹ پڑتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارے حلقے کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 56% ہو جاتا ہے, جبکہ تمام جو پروونشل سیٹیں ہیں ہمارے نیچے اور ارد گرد کی جو قومی سیٹیں ہیں ان میں ٹرن آؤٹ 40% ہے, یعنی کہ 16% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس رات کی کارروائی کی وجہ سے. تو جس حوالے سے بھی دیکھیں یہ ایک ڈاکہ پڑا ہے عوام کے رائے دہی پہ. اس کو تو ہم بالکل برا کہیں گے, پاکستان کے نامور وکیلوں میں سے ایک ہیں, اور اگر آپ اپنے آپ کو انصاف نہیں دلوا پاتے یا اپنے ووٹروں کو نہیں دلوا پاتے تو پھر یہ کیا باقیوں کے لیے کیا سبق ہے؟ جو اور 50-70 ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کا کلیم ہے کہ 50 سے 70 وہ ہیں. اب آپ مرہون منت ہیں الیکشن کمیشن کے, اگر فرض کریں الیکشن کمیشن جو ہے آپ کے مطابق انصاف نہیں کرتا تو پھر ایک لمبی ٹرک کی بتی ہے, ٹریبیونلز ہیں, کیونکہ ہائی کورٹ نے تو جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم کچھ امید کرتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کرے, لیکن یہ بات عدالت ہی میں جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ دیر ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے عدالت میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹریبیونل کا معاملہ تو بہت لمبا ہوتا ہے, اسمبلی کی مدت گزر جاتی ہے, ٹریبیونل میں فیصلہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ راستے ہیں جن کو ہم اپنائیں گے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف اور جو ادارے ہیں, ہر قسم کا ادارہ, وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ نیب ہو, وہ پیمرا ہو, وہ PTA ہو, کسی کے حوالے سے بھی عوام کو اس وقت اعتبار نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ قانون کے مطابق عوام کی فلاح کے لیے کرتے ہیں. لیکن یہ اعتبار جو ہے اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں کویتی پیسے دے دیں گے, ہمیں چینی پیسے دے دیں گے اور ہم ترقی کریں گے, تو یہ خام خیالی ہے. ترقی وہی کام کرتی ہے جہاں ریاست اور اس کے عوام کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہو اعتماد کا. یہاں وہ رشتہ آپ تار تار کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہر روز یہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے حوالے سے جو ہم مدافعت کریں گے, جو ہم احتجاج کریں گے, وہ کلیدی نوعیت کا ہے اگر پاکستان نے ایک مستحکم ریاست کے طور پہ آگے بڑھنا ہے. اور دیکھیں مستحکم حکومت تو پاکستان کے عوام نے قائم کر دی تھی. PTI کو سادہ اکثریت سے بہت زیادہ بلکہ 2/3 اکثریت مل چکی تھی. اگر ان تمام حلقوں کو, جیسے کہ میرا حلقہ ہے, اسلام آباد کے 2 حلقے ہیں, پنڈی کے 5 حلقے ہیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, چکوال کے 3 حلقے ہیں, کم از کم یہ 70 مجھے حلقے واضح نظر آتے ہیں جہاں یہ کارروائی ہوئی ہے.
ان حلقوں کو اگر آپ صحیح تناظر میں دیکھیں اور جو عوام کی رائے ہے اس کو اگر آپ مانیں تو پی ٹی آئی کی کم از کم 170-180 سیٹیں بنتی ہیں پارلیمان میں، اور ایک انتہائی مستحکم حکومت جو ہے اس کا قیام بالکل ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک عام تاثر یہ تھا کہ یہ آپ لوگوں کو جو اوور ویلمنگلی مینڈیٹ ملا ہے، اس کے بعد شاید اداروں کا کوئی رویہ تبدیل ہو، مگر ابھی تک کوئی ایسا نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہ باقی اداروں سے ایون عدالتوں سے کوئی نظر نہیں آتا کہ عوام کے ووٹ کا یہ میسج کسی جگہ کوئی لینڈ کیا ہے، کوئی ایسے ریلیف کی آپ کو خوشبو آئی ہے یا اشارے ملے ہیں کہ یہ موڈ تبدیل ہوگا۔ دیکھیں، موڈ کی تبدیلی پہ ہم انحصار نہیں کر رہے، ہم عوام کی طاقت پر، پہلے بھی ہم نے عوام کی طاقت پر انحصار کیا۔ جب سمبل چھینا گیا تو ہم نے زیادہ محنت سے الیکشن لڑا، ہم نے لوگوں کو اپنے جو بھی ہمارے سمبل تھے وہ بتائے، یاد کرائے، تو اب زیادہ محنت پر ہم اب یقین رکھتے ہیں، کسی کی طرف سے ہمیں کوئی دین کی توقع نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر جو حق ہے، جو سچ ہے، جو عوام کی رائے ہے، وہ فوقیت پائے گی اور اس کے آگے لوگ بند نہیں باندھ سکیں گے۔ اس وقت کوشش کی گئی کہ اس رائے کو توڑ مڑوڑ کے بانٹ دیا جائے، جو سیٹیں کراچی میں آئی ہیں، جو سیٹیں اور کچھ علاقوں میں آئی ہیں، یہ ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں۔ سلمان، آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت والا راستہ ہے اور آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، معاف کیجئے گا، ہم ایک سال سے اس طرح کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعتزاز حسن صاحب بھی بہت امیدیں سپریم کورٹ سے لگا کے بیٹھے تھے کہ 90 دن کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، پھر بلے کے نشان کے حوالے سے جس طرح آیا، جس طرح کانڈکٹ رہا الیکشن کمیشن کا، اور ملٹیپل کیسز کے اندر عدالتوں نے جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کیے کہ جو کوئی بڑے متنازع ہیں، تو ابھی آپ کو یہ کیوں یہ لیگل پوائنٹس پہ امید ہے، مورل پوائنٹس پہ ہے کہ یہ ابھی کوئی ٹریبیونل جلدی فیصلہ کر دیں گے یا ہائی کورٹ سے کوئی سنوائی ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں، کچھ سنوائی بالکل ممکن ہے عدالتوں سے، لیکن میں سمجھتا ہوں اصل جو مارکا ہے اور جو مارکا اس کا پہلا مرحلہ جو ہے جیت لیا ہے پی ٹی آئی نے، وہ عوام کی رائے کا مارکا ہے، وہ سیاسی مارکا ہے، اور اس ملک میں جب سیاسی ہوا بدلتی ہے تو عدالتی ہوا بھی بدل جاتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو ہماری نظر میں سیاست میں جو ہماری جیت ہے، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں اور مہینوں میں بہت سے معاملات طے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، مگر ہر کوئی لیکچر دے رہا ہے کہ قوم ملک سلطنت کے لیے اور قومی فلانی کے لیے جو ہے نا کچھ بڑے فیصلے کرنے چاہیے، مگر کوئی کانکریٹ قسم کی کوئی آفر نہیں آ رہی۔ اور سب سے زیادہ میں جو پوچھنا چاہوں گا آپ سے، مخصوص نشستوں کی لیگیلٹی ابھی بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے دو پارٹیوں سے جو ہے وہ کیا، جماعت اسلامی تو وہ ترمیم نہ کر چکے ہوئے ہیں، تو ابھی بھی آپ MWM کے ساتھ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی لیگیلٹی کہ اگر یہ کوسچن آ جائے کہ انہوں نے کوئی لسٹ ہی نہیں دی، تو وہ جو قانون کے اندر ہے کہ اگر وہ ایگزاسٹ ہو جائے لسٹ تو نئے نام دیے جا سکتے ہیں، تو لیگلی اس کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو ریزروڈ سیٹیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، وہ جماعتوں کو ان کے اسمبلی میں تناسب سے دی جائیں گی، یعنی کہ جتنی سیٹیں ایک پارٹی نے جیتی ہیں اسی تناسب سے یہ ریزروڈ سیٹس اس کو دے دی جائیں گی، یہ تو آئین کہتا ہے۔ اب اگر ایک پارٹی موجود ہے پارلیمان میں تو اس پارٹی کا حق بن جاتا ہے کہ اس کو اس کی سیٹوں کے تناسب سے یہ ریزروڈ سیٹس بھی دی جائیں۔ اب یہ کہنا کہ اس نے چونکہ ایک لسٹ پہلے نہیں دی تھی، یہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کا تقاضا ہے، میری نظر میں یہ تقاضا جو ہے آئین سے تجاوز نہیں کرے گا، کیونکہ اگر کسی پارٹی نے لسٹ نہیں دی تو پھر ان سیٹوں کا آپ کیا کریں گے؟